السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری جو پہلی قسط آئی تھی اس میں ہم نے ایک تعارف آپ کو پیش کیا، اور تعارف اس حوالے سے تھا کہ اسرائیل کا مسلمانوں اور عربوں کے خلاف جو خفیہ ہتھیار ہے وہ نفرت کا بیج ہے، اور اس نفرت کے بیج کے حوالے سے ہم نے آپ کو سب سے پہلے بتایا، تعارف بتایا تھا اس کے حوالے سے، پھر ہم نے آپ کو پس منظر اس کا بتایا، پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اسرائیلی نصاب میں عربوں کی منفی تصویر کشی کس طرح کی جا رہی ہے۔ پھر اسی بات کو ہم آگے لے کے چلے کہ اسرائیلی وزارت تعلیم کے نصاب میں تعصب کس طرح پھیلایا جا رہا ہے، اور پھر ہم نے بات کی کہ ابتدائی جماعتوں میں عربوں کی منفی تصویر کشی کس طرح کی جا رہی ہے۔ ہم پہنچے تھے ثانوی سطح پر دہشت گردی۔ جناب، ثانوی سطح پر عربوں اور مسلمانوں کو کیسے دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے، آئیے ہم اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس کے بعد گریجویشن اور پھر ماسٹر لیول کی بات بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تاریخ اسرائیل اور قومیت 2022 کی درسی کتاب ہے، اور اس کا یہ مضمون ہے۔ اس کے مطابق فلسطینی مزاحمتی گروہوں جیسے حماس اور دیگر جو گروہ ہیں ان کو تو دہشت گرد دکھایا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کے مظالم جیسے غزہ پر حملے کو دفاع بتایا جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ مجبور، مقہور اور مظلوم قوم اسرائیل، اگر وہ اپنے حق کے لیے ایک پتھر بھی مارے تو وہ ہے دہشت گرد۔ اسرائیل اگر ان کے بچوں کو چن چن کر مارے، ان کے جوانوں کو سنائپر کے ساتھ دور سے ہی حملہ کر کے شہید کرے، گھروں کے گھروں کو، بازاروں کو مسمار کرتے، شہر کو کھنڈر بنا دے، تو وہ دفاع ہے۔ کس طرح کی یہ دو رخی ہے، کس طرح کا یہ منافقت ہے۔ بہرحال تاریخ اسلام، اسرائیل اور قومیت یہ ان کے نصاب میں شامل ہے جو کہ ثانوی سطح کا ہے، اور اس کے مطابق جو فلسطینی گروہ ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں، اور یہ جو بڑے جو ظلم کر رہے ہیں وہ مظلوم ہیں اور وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اسی طرح جغرافیہ اور سماجیات 2020، یہ 2020 کا یہ مضمون ہے۔ اس میں عرب ممالک کے حوالے سے کہا گیا کہ عرب ممالک اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسرائیل کو جمہوری اور ترقی یافتہ یہاں پہ بتایا گیا۔ اسی طرح جو ہم ثانوی سطح کے جو کتب ہیں اس کے اندر ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں، وہ ہے فلسطینی ثقافت اور اس کے وجود کا ہی انکار، یعنی کہ فلسطینی ثقافت کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور فلسطین کا سرے سے بعض اوقات تو وجود کا انکار کر جاتے ہیں۔ کئی نصابی کتب میں فلسطینی ثقافت، تاریخ اور شناخت کو سرے سے نظر انداز یا مسخ کیا گیا۔ مثال کے طور پر 9ویں جماعت کی اسرائیلی تاریخ کی کتاب میں فلسطین کے وجود کا یا فلسطینی ریاست کے تصور کا ہی کوئی ذکر نہیں ہے۔ سائنس اور اخلاقیات کی کتابوں میں بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسرائیل جدید اور مہذب ہے، جبکہ عرب قدیم، پسماندہ اور رجعت پسند ہے۔ پھر نیشنل جیوگرافی کی ایک تحقیق کے مطابق جو انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی، انہوں نے کہا کہ سم اسرائیلی جیوگرافی ٹیکسٹ بکس ریموو the word Palestine completely and depict the West Bank and Gaza as undefined or part of Israel۔ اب اندازہ کریں کہ اسرائیل کی جو جیوگرافی کی ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں فلسطین کا ایک اول تو نام ہی انہوں نے نکال دیا، پھر ساتھ کیا کیا گیا ہے کہ ویسٹ بینک اور غزہ کو یا تو انہوں نے کہا یہ انڈیفائنڈ ہے، اور یا پھر یہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ کسی جگہ پہ انہوں نے اسرائیل کا حصہ بتایا اور کسی جگہ پہ اس کو انڈیفائنڈ لینڈ قرار دے دیا ہے، یعنی کہ نقشوں میں فلسطینی علاقوں کو خالی یا اسرائیل کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ہم گریجویشن یا ماسٹر کی سطح پہ آتے ہیں، جو یونیورسٹی سطح پر جو مسخ شدہ تاریخ ہے، جو وہاں کیسے تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تل ابیب یونیورسٹی کے پروفیسر ایلن پاپے، انہوں نے 2018 میں جو اپنی بات کی ہے اس کے مطابق اسرائیلی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی تاریخ کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی بھی اور نہیں کہہ رہا، یہ تل ابیب یونیورسٹی کے پروفیسر ایلن پاپے کہہ رہے ہیں
کہ فلسطین کی تاریخ کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1967 یعنی کہ 1967 کی جنگ میں فلسطینی زمینوں پر قبضے کو دفاعی اقدام بتایا جاتا ہے، یعنی کہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینی زمینوں پر، لیکن یہ دفاعی اقدام ہے۔ یہ کس طرح کا دفاعی اقدام ہے؟ پھر نکبہ جو تاریخی المیہ ہے اس پر تو پابندی ہی اب لگا دی گئی ہے۔ شروع میں تو اس کے متعلق اپنے بچوں کو الگ سے پڑھایا جاتا تھا، جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلی قسط میں ذکر کیا کہ وہاں شروع میں تو یہ پڑھایا گیا انہیں کہ جناب یہ جو نکبہ ہوا ہے یہ جنگی آزادی ہے اسرائیل کی، حالانکہ یہ قبضہ کیا گیا تھا اسرائیلی زمینوں کے اوپر اور 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو دربدر کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے، ان کو کھیتوں سے، ان کے باغوں سے۔ 2011 میں اسرائیلی حکومت نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت اسکولوں میں النکبہ یعنی کہ 1948 کی جو فلسطینی تباہی ہے اس کے بارے میں پڑھانے پر بالکل پابندی ہی لگا دی گئی۔ اگر ہم اس تمام چیزوں کا اب اثرات کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں کہ نفرت انگیز تعلیم کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، تو نسل پرستی میں سب سے پہلے اضافہ ہوا ہے۔ 2021 کے ایک سروے میں اسرائیلی ادارہ بیتسلم کے مطابق 65% اسرائیلی یہودی عرب شہریوں کو غیر قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ 65% اسرائیلی جو ہیں وہ جو عرب شہری جو ان کے اپنے، میں دوسرے عربوں کی بات نہیں کر رہا، نہ میں فلسطینیوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان عربوں کی بات کر رہا ہوں جو وہاں رہتے ہیں اسرائیل کے اندر، جو اسرائیل کے شہری ہیں، وہ ناقابل اعتماد ہے۔ پھر فوجی تشدد ہے، اس کو جواب دیکھیں، جواز کیسے مہیا کرتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار یعنی کہ 2023 کے مطابق 85% اسرائیلی نوجوان فلسطینیوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ 85% کیوں حمایت کرتے ہیں؟ اس کی ریزن وہی ہے، یہ وہی بچے ہیں جو آج یونیورسٹی میں پہنچے، جو آج بڑے ہوئے ہیں اور ساری زندگی وہ عربوں اور مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا پڑھ کے آگے آئے ہیں۔ UN کی امن عمل میں رکاوٹ جو ہے وہ 2022 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی نصاب میں نفرت کی تعلیم فلسطینی اسرائیل تنازع کو طول دے رہی ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر 85% اسرائیلی نوجوان فلسطینیوں کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی اور بات نہیں ہے، یہی نفرت کا بیج ہے، یہی ہتھیار ہے اسرائیل کا۔ بہرحال نفرت انگیز تعلیم کے اثرات کو ہم تھوڑا سا اگر اور دیکھیں تو NGO ہے اسرائیل کی، پرائم کے نام سے ہے، یعنی کہ پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ان مڈل ایسٹ، پرائم کے نام سے ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق the school curriculum is systematically used to inculcate a sense of siege, victimhood and hatred of Arabs۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، مثلا میں جو جتنے آپ کو حوالے دے رہا ہوں اس میں 90% حوالے جو ہیں وہ اسرائیل کے اپنے اندر سے ہیں۔ نتیجہ پھر وہی نکلنا ہے کہ 10 سے 18 سال کے نوجوانوں میں عربوں کے لیے انتہائی عدم برداشت اور تشدد پسند جو سوچ ہے وہ عام ہو گئی ہے، بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ پھر بچوں پہ اس کا اثر یہ ہے کہ ابتدائی عمر سے ہی بچوں کے ذہنوں میں عربوں اور مسلمانوں کے خلاف تعصب پیدا ہوتا ہے جو نسلی اور مذہبی تقسیم کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ یہ تعصب بالغ ہونے پر سماجی رویوں میں بالکل ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ 85% لوگ جو ہیں یہ عربوں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امن کے امکانات کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ عرب شہریوں پر بھی اس کا منفی اثر ہوتا ہے۔ اسرائیل میں رہنے والے عرب شہری جو آبادی کا تقریباً 20.6% ہے، اس منفی تصویر کشی سے احساس کمتری کا یا دشمنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تعلیمی نظام میں ایسی کتابوں کا استعمال عرب طلباء کے لیے نفسیاتی دباؤ کا باعث بنتا ہے جو ان کی تعلیمی کارکردگی اور خود اعتمادی کو انتہا درجہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عرب جو ہیں وہ پھر اپنے بچوں کو اسرائیلی تعلیمی اداروں میں بھیجنا ہی بند کر دیتے ہیں۔
اور اس کا ظاہر ہے تعلیم میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے پسماندگی مزید بڑھتی ہے ان لوگوں میں۔ اگر ہم منفی اثرات کی بات کریں جو بین الاقوامی سطح پر ہوتے ہیں، یہ منفی تصویر کشی جو ہے نہ صرف اسرائیل کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی عربوں اور مسلمانوں کے بارے میں تعصب کا ہوا دیتی ہے، جو عالمی سطح پر تنازعات کو مزید بڑھاوا دے رہی ہے۔ پروفیسر ڈینیل بارٹول کی ایک تحقیق جو 2004 میں انہوں نے کی تھی، انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی درسی کتابوں میں عربوں کو دشمن کے طور پر پیش کرنے کی روش اب سے نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ایسی کتابیں امن کی تعلیم کے بجائے تنازع کو طول دیتی ہیں، یعنی کہ جتنے بھی نتائج نکلے ہیں وہ یہی نکلے ہیں کہ ان تمام کا نتیجہ بالآخر مزید لڑائی کا باعث بنے گا۔ اور یہی وہ ہتھیار ہے جس کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا خفیہ ہتھیار ہے جس کی طرف نہ میری توجہ جاتی ہے، نہ آپ کی توجہ جاتی ہے، نہ ہی دنیا اس کی طرف کو توجہ دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ امن کی راہ میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی۔ یہ درسی نظام نہ صرف نفرت کو جنم دیتا ہے بلکہ فلسطین اسرائیل امن کو انتہائی شدید نقصانات پہنچاتا ہے، یہودی طلباء کو دنیا کے عربوں اور مسلمانوں سے خوف زدہ کرتا ہے، ایک متعصب نسل تیار کرتا ہے جو انسانی برابری اور انصاف کے اصولوں سے نابلد ہے۔ اس حوالے سے جو میری جو تجاویز ہیں، جو ناچیز کی میں کہوں گا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میری تجاویز بہت اچھی ہوں گی، ہاں آپ تھوڑا سنیں اور دیکھیں ان کا، مجھے بتائیے گا بھی کہ کیا یہ تجاویز ٹھیک ہیں، کیا قابل عمل ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ بین الاقوامی دباؤ کے تحت اسرائیل پر تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ کیا جائے۔ یونیسکو جیسے اداروں کو چاہیے کہ وہ تعلیمی نصاب کی نگرانی کے لیے ایک فریم ورک تیار کرے۔ یہ میں اسرائیلی تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح اقوام متحدہ کے تحت ایک غیر جانبدار تعلیمی جائزہ بورڈ قائم ہو، اور میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا اور خصوصاً اسرائیلی میڈیا کہ وہ یک طرفہ پروپیگنڈے کو ختم کریں اور غیر جانبداری کے ساتھ اپنی رپورٹنگ کریں۔ پھر بین الاقوامی دباؤ یہاں پہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو اسرائیل پر زور دینا چاہیے کہ وہ اپنے جو نصاب ہے اسے نفرت انگیز جو مواد ہے اس کو ہٹائے اور فوری طور پہ ہٹائے۔ اسرائیل کا تعلیمی نظام نوجوان نسل کو نفرت سکھانے کا ایک طویل المدتی ہتھیار بن چکا ہے۔ جب تک اس پر قابو نہیں پایا جائے گا امن کا خواب جو ہے وہ ادھورا ہی رہے گا۔ اور نیتن یاہو جیسے، بلکہ نیتن یاہو کے سر پہ اگر ہم 12 سینگ لگائیں اور 12 سینگوں والا، اس کو کیا کہوں کہ نیتن یاہو اگر 12 سینگوں والا ہو جائے تو اس طرح کی نسل ہم تیار کر رہے ہیں۔ اسرائیل اس طرح کی نسل اپنی تیار کر رہے ہیں۔ کتنی خطرناک ہوگی وہ نسل جو اس طرح کی تعلیم لے کے آگے آئے گی۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے تعلیمی اداروں کو بے نقاب کرے اور ان کے ان جرائم کو دنیا کے سامنے لے کے آئے، اور فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد جو ہے وہ ٹھوس اس بارے میں اقدامات کرے۔ اس حوالے سے جو مختلف میں نے جو آپ کے ساتھ باتیں، جو گزارشات پیش کی ہیں، وہ جو حوالے جو میں نے دیے ہیں وہ میں 4 ایک حوالے آپ کو بتاتا ہوں، جیسے نورٹ پیلڈ الخان، پیلسٹینین ان پیلسٹائن ان اسرائیلی اسکول بکس 2012، یہ ایک بک کا حوالہ ہے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ یورپی یونین رپورٹ آن اسرائیلی ایجوکیشن 2020۔ پھر تیسرا جو ہے بی ٹیسلم ریسزم ان اسرائیلی سوسائٹی 2021، یہ کتاب ہے۔ اور پھر چوتھا ہے UN رپورٹ آن اسرائیلی کریکولم 2022۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ تعلیم بیسیکلی ایک پل ہے جو لوگوں کو جوڑ سکتا ہے، لیکن اگر اسے نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہ معاشرے کو تقسیم در تقسیم کے عمل کی طرف لے جائے گا۔ ہمیں ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھنا ہے جہاں تعلیم، محبت، احترام، باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس معاملے کو کیسے حل کیا جانا چاہیے۔ میری اگر کاوش آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر میں بھی آپ کو پسند آ جاؤں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تعاون ہوگا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔